چاہوں گا کہ میوات پہلے فکری علماء کی طرف سے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا گیا اور اس سلسلے کا مقصد نقطۂ لغات اور خلاصہ کیا ہے یا پھر کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ مقصد نقطۂ لغات اور خلاصے پر بات کروں، ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ فکر علماء جب سبجیکٹ جوڑ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیرت پاک اور قرآن شریف کے پیغام کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی عوام کو ان مشکلوں اور چنوتیوں کا حل اور سمادھان بتاتے ہیں، اور یہی مقصد میوات کے فکر علماء کرام کے سر جوڑ کر بیٹھنے کا بھی، اور یہی لباب ہماری آج کی اس میٹنگ کا بھی۔ ہم میوات میں چہموکھی وکاس اور خوشحالی کے قائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک ترقی کرے اور میوات بھارت کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ بنے۔ دوستو، ایک لمبے عرصے سے علاقہ میوات ترقی اور خوشحالی ہوئی ہوئی ہے، یہاں تک کہ موجودہ سیاسی پس منظر میں ہمیں پسماندہ اور پچھڑے علاقے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اپنے ہو یا غیر سب کی محفلوں میں ہمیں گانے سنتے ملتے ہیں اور ہمیں سہن بھی کرنے پڑتے ہیں۔ ہماری قوم اور علاقے کے اوپر یہ سوال پھانسی کے پھندے کی طرح رکھا ہوا ہے کہ دلی کے پاس کے دوسرے لفظوں میں کہیے تو دلی میں رہ کر بھی ہم پسماندہ کیوں ہیں اور ہماری قسمت کے ستارے گردش میں کیوں؟ دوستو، سوال دوسرے کچھ اور بھی ہے جو ہم پر اٹھائے جاتے ہیں، اور اب شاید وہ وقت آ چکا ہے کہ پانی سر سے اوپر جانے لگا ہے، اور شاید اب وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ اپنے اوپر اٹھے ہوئے سوالوں کو ہم نے جواب کے دائرے میں لانا ہی پڑے گا اور ہمیں جواب دے بننا ہی پڑے گا، اور ہماری قوم جواب دے قوم بن سکے۔ یہی مقصد اہل فکر علماء کرام کی میٹنگوں کا ہے اور یہی ہماری میٹنگوں کا خلاصہ ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ تعمیر قوم کا راستہ آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ایک گھر بناتے ہیں تو اس میں آئی مشکلوں سے ہم واقف ہوتے ہیں، پھر جب ہم ایک قوم اور علاقے کی تعمیر کے لیے منصوبہ بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے بڑا ادیشیہ ہے، تو اس کے لیے پریاس کو ہمیں بننا پڑے گا اور محنتوں کا سلسلہ تو ہمیں شروع کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ جیسے اہل فکر علماء کو یہاں تکلیف دی گئی ہے، کیونکہ ہماری ملت کا اتحاد اس بات کا گواہ بنا ہوا ہے کہ جب قوم ملت کسی بڑی مشکل میں آئی ہے تو اس وقت علماء کو میدان میں اترنا پڑا ہے، اور تب جا کر ملت کا سفینہ سمندر پار ہوا ہے، اور شاید اب وہی وقت آ چکا ہے کہ جہاں میوات میں مایوسی کے بڑے بڑے پہاڑ نظر آنے لگے ہیں اور قدم قدم پر پوری قوم کو چنوتیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو شاید اب اس علاقے کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے پاس ہی وہ صبر اور جذبہ ہوتا ہے جو گزری ہوئی قوموں کو پاک پیغمبر کی سیرت کی روشنی میں حوصلہ عطا کرتا ہے۔ اندھیروں میں امید کی کرن کو ہی علماء کہا جاتا ہے۔ دوستو، ملت کے تاریخی منصوبوں سے یہ بات صاف محسوس ہوتی ہے کہ اہل فکر علماء پر اللہ کی بڑی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، اور اسی حکمت کے تحت میں آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں کہ آؤ ہم سب مل کر میوات کے سنہرے مستقبل کی طرف لے کر چلیں، جس کے لیے ہزاروں علماء اور لاکھوں عوام پر مشتمل تحریک قائم کرے اور اس سے ہم سب ایک جٹ ہو کر میوات کی خوشحالی کے لیے کام کریں انشاءاللہ۔ ہماری آج کی اس میٹنگ میں اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھانا ہے کہ کیسے ہم میوات کو ایک عوامی طاقت دیں اور کیسے ان کے لیے تحریک بنائیں جس میں سب کو ساتھ جوڑے، کیسے ہم میوات میں 100% تعلیمی انقلاب پیدا کریں، کیسے یہاں روزگار کی بہتر سویدھائیں لائی جائیں، اور کیسے ہم اپنے علاقے کو دہشت سمیت سبھی بیکار اور گندی چیزوں سے پاک بنائیں، اور کیسے ہم اپنے یووا پیڑھی کو بہتر لیڈرشپ سے جوڑیں۔ دوستو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ ضرورت سے زیادہ مفاد پر سوار بھی بن چکی ہے، اور آزادی کے بعد سے لے کر ابھی تک یہ لیڈرشپ وہ لیڈرشپ ہے جو بار بار علماء کی چھوی کو سوالیہ دائرے میں لا کر کھڑی کرتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں علماء ہی
ان کے لوگوں نے میوات میں ایسا ماحول بنا کر رکھا ہوا ہے جہاں عوام اور علماء میں دن بدن دوری بڑھتی محسوس کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے محترم دوستوں، جو بھی کچھ ہوگا اس مشن کے ذریعے سے، اس علماء کی تحریک کے ذریعے سے، وہ سب کھلے اسٹیج سے ہوگا۔ کیسے اس تحریک کو آپ کو طاقت دینی ہے، کیسے اس کو مضبوط بنانا ہے۔ جس جو قوم بیدار ہوتی ہے، جو اویئر ہوتی ہے اور جو قوم جاگرک ہوتی ہے، انہی کی لیڈرشپ میں نکھار ہوتا ہے۔ آج بھی بہت بڑے پیمانے پر عوامی طور پر ہم بہت دوشی ہیں اپنی لیڈرشپ کو سہیوگ دینے میں۔ آج کی بھی میوات کی سیاست کے پس منظر اگر آپ دیکھیں تو لیڈروں کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جو ووٹ دی جا رہی ہے، اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ یا تو لوگ چاپلوسی میں جڑ رہے ہیں بھیڑ چال کی طرح، یا لوگ ڈر اور خوف سے سیاستدانوں کو مضبوط کر رہے ہیں، یا پھر کوئی سستی شہرت کی ذہنیت ہے۔ یہ وہ تمام ذہنیت ہیں جو غلامانہ ذہنیت ہے، اور اگر ایسے ماحول میں اہل فکر علماء نے اس قوم کو، اس عوام کو، اس خطے کو صحیح رخ نہیں دیا تو کہیں نہ کہیں یہ طبقہ علماء بھی اس سے متاثر ہوتا رہ جائے گا، ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہماری یہ فکر ہے کہ ہم اپنے علاقے کو، میوات کو، ہر وِدھان سبھا اسمبلی میں کم سے کم ایسے لیڈر کے چناؤ کی طرف چلیں اور بڑھیں جو زیادہ سے زیادہ قوم میں ہو، علاقہ میں ہو اور قوم کے مفاد میں۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ صرف اور صرف یہ کہیں کہ تعلیم سے انقلاب 100% آ جائے گا، نہیں آ سکتا۔ تعلیم سے انقلاب بہت بڑے پیمانے پر آئے گا اور آتا ہے، اور قوموں اور علاقوں کی اور ملکوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ دیگر پہلو بھی ہیں۔ اگر آپ نے کی طرف سے تغافل کرتا اور غفلت کرتی تو فیصلے پھر آپ پر نافذ ہوں گے، اور ہو رہے ہیں اس ملک میں ہو رہے ہیں، اور اس علاقے میں بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنی لیڈرشپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جاگرک ہونا ہوگا، ہر فکر مند بدھی جیوی کو، ہر عام شہری کو، اور اسی طرح اپنی عوام کو جاگرک کرنے کا بیڑا اٹھانا پڑے گا۔ عوام کی جاگرکتا ہی آپ کو بہتر لیڈرشپ دے سکتی ہے، اور اگر آپ نے عوامی سطح پر اس میں جو جھوٹ پیدا ہو گیا تو پھر یاد رکھنا کہ ہمارا کوئی نام نہ لینے والا نہیں ہوگا۔ جتنے بھی اسباب و عوامل قوموں کے مٹنے اور ختم ہونے کے ہوتے ہیں، آپ کی قوم اور علاقے میں وہ پائے جائیں۔ آپ پڑھیے بڑے بڑے علماء کرام کو، پڑھیے اسکالرس کو، اور پڑھیے جہانگیردہ لوگوں کو کہ جتنے بھی اسباب و عوامل قوموں میں مٹنے اور ختم ہونے کے ہوتے ہیں، اس کی طرف ہمارا علاقہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ فکر یہ ہمیں علماء کرام کو اوڑھنی ہوگی، اور ہمارے بدھی جیوی کو اوڑھنی ہوگی، نہ صرف فکر کرنی ہوگی، اس کے لیے میدان عمل اترنا ہوگا۔ اس حوالے سے ہمارے بہت سے احباب مجھ سے بہتر روشنی ڈالیں گے، بس میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولانا ثابت صاحب نے اس تحریک کا مقاصد پر جو روشنی ڈالی ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ انشاءاللہ ہم میوات کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں گے، بڑھیں گے اپنے علاقے کو اور اپنی نئی نسل کو انشاءاللہ ملک میں مضبوط بنائیں گے، میوات کا ملک کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔